وائرس جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے. ایک بیکٹیریا ہوتا ہے, ایک وائرس ہوتا ہے. بیکٹیریا بڑا ہوتا ہے, وائرس تو ایک بیکٹیریا کے اندر 1000 وائرس آ جاتا ہے, وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے. اس لیے جو وائرس ہوتا ہے نا, یہ جو مائکروسکوپ ہوتی ہے یہ اس سے نظر نہیں آتا. جو نارمل کیا اس کو ہم بولتے ہیں, خوردبین. جی, خوردبین. تو یہ نارمل اس سے نظر نہیں آتا. اس کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ اس کو بالکل اس کو جو ایک شے کو 1000 گنا بڑھا کر دکھاتی ہے اور وہاں جا کے یہ نظر آتا ہے. پاورفل ہوتی ہے, بڑی پاورفل ہوتی ہے نا خوردبین. عام خوردبین کے مقابلے میں جو الیکٹران خوردبین ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے, تو یہ اس سے نظر آتا ہے. اچھا, اور یہ بڑی ایک دلچسپ چیز ہے کہ اس کے بارے میں یہی پراپر طے نہیں ہو پا رہا کہ یار یہ کوئی زندہ شے ہے یا یہ مردہ شے ہے. اس کی کچھ خصوصیات زندوں والی ہیں اللہ, اور کچھ وہ ہیں جو بے جان والی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح جب اس کے اوپر کوئی بھی شے جو ہے کوئی اٹیک کیا جاتا ہے, اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس کے بارے میں یہی نہیں ہے کہ یہ مری بھی یا نہیں. اچھا, یہ لگی کہ مر گئی, کچھ عرصے بعد دوبارہ بیدار ہو گئی, تو پتہ چلا یہ آرام فرما رہی تھی. تو یہ اس کا اس طرح کا معاملہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اور کتنی چھوٹی. جی, یعنی اس سے چھوٹی اور اللہ تعالیٰ نے تو بنائی ہوں گی, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے بہتر جانتا, لیکن اتنی چھوٹی ہے. تو اب اتنی چھوٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایسا پوری دنیا کی, جس کو کہتے ہیں نا کہ طبیعت صاف کر دی, اور سب کو پتا چل گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے, جو اس کی قدرت ہے, اور واللہ بکل شیء محیط, اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے, اپنے علم سے اور اپنی قدرت سے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. سبحان اللہ. اس کا علم جو ہے وہ ہر شے کو محیط ہے, اس کی قدرت ہر شے کو محیط ہے. تو یہ خدا کی قدرت کا ایک جو ہے نا یوں کہہ لیں کہ شاہکار بھی ہے کہ بڑوں بڑوں کے سر جو ہے وہ جھکا دیے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا, تو حقیقت تھا یا نہیں, لیکن بعض کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک مکھی اس کو بار بار تنگ کر رہی تھی. مکھی تو جب تنگ کرنے پہ آتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ کیا ہوتا ہے. مکھی گھوم پھر کے اس کی ناک پہ بیٹھ جائے, وہ ہٹائے اس کو, وہ تھوڑی دیر بعد پھر گھوم پھر کے آ جائے. اب اس زمانے میں یہ کوئی اسپرے بھی نہیں ہوتا ہوگا کہ اس کو مار ہی دیں. تو اس کو بڑا غصہ آیا, اور اس نے نا اپنے وزیر سے کہا, یار یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو وزیر سمجھدار تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, اللہ تعالیٰ نے اپنی اس حقیر مخلوق کو متکبروں کا تکبر توڑنے کے لیے پیدا کیا. اللہ جی, کہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہے وہ ایک مکھی کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتے. اگر مکھی اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط کر دے نا, تو وہ ایک مکھی جو ہے نا وہ ان کی نیندیں حرام کر دے گی. سبحان اللہ. اسی طرح وہ جو نمرود کے بارے میں مشہور ہے, کوئی بہت مستند تو نہیں ہے لیکن کتابوں میں مذکور ہے کہ جو نمرود کی موت تھی وہ ایک مچھر سے ہوئی تھی. وہ مچھر اس کے دماغ میں گیا, اور اس نے جا کے اس کے دماغ کو جو وہاں پر پنگ پونگ کھیلنا شروع کی, تو نمرود کے جوتے بھی پڑتے تھے اور مرتا بھی نہیں تھا. پھر بڑے عرصے کے بعد جا کے مرا تھا. اچھا, پاسبل ہے کہ وہ مچھر نہ ہو, وہ وائرس ہی ہو کوئی. ٹھیک, یہ بھی لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے, لیکن اس زمانے میں چونکہ وائرس کی پہچان, وائرس کے وجود کے بارے میں لوگ اتنے آگاہ نہیں تھے, لہذا بھی اس کے حکیموں نے بتایا ہوگا, طبیبوں نے, کہ بھئی اس کے دماغ میں کوئی شے چلی گئی ہے. تو انہوں نے کہا یار چھوٹی سے چھوٹی شے مچھر ہی نظر آتا ہے, مچھر ہی گیا ہوگا, تو ہو سکتا ہے مچھر سے وہ چل پڑی ہو اور اصل میں کوئی وائرس ہو. اور وہ وائرس ہو کہ جو اس کو جو ہے نا وہ دماغی ورم میں مبتلا کر دیا, اور اس کو دماغی درد میں مبتلا کر دیا, اور اس کو چین نہیں لینے دیا. تو یہ پاسبلٹی ہے. لیکن نمرود کے ساتھ تو یہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ آج کل تو ہو رہا ہے. اللہ اللہ. اور آج کل تو یہ چیز جو ہے نا یہ سب کو جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چھوٹے سے چھوٹا لشکر جو ہے, سبحان اللہ, اگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی چاہے تو ساری دنیا کے انسانوں کو مار دے, فنا کے گھاٹ اتار دے. بے شک. ٹھیک ہے نا, بے شک. اتنی چھوٹی سی مخلوق سے. تو کیا ہے, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے, فرمایا وما انتم بمعجزین فی الارض, اے لوگو
تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. بے شک. تم یہ سمجھو کہ تمہاری ترقی اور تمہارے جناب اسلحہ اور تمہارے ویپنز اور تمہارے جناب زمین میں گھومنا پھرنا، بڑی بڑی اونچی بلڈنگز بنانا اور سیٹلائٹ بنا لینا اور چاند پہ پہنچ جانا اور مریخ پہ گاڑی پھینک دینا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. وما انتم بمعجزین فی الارض. سبحان اللہ. تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے. تمہاری وہ جو مشین ادھر پڑی ہوئی ہے مریخ پہ وہ ادھر ہی رہ جائے گی، خدا ادھر ہی چھوٹی سی چیز بھیج کے تمہیں بتا دے گا کہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے؟ اچھا ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہوا. فرمایا تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اور تیرے رب کے ثابت کر دیا تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس وائرس کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بامراد یا نامراد کرونا جو ہے یہ جو ہے نا وہ یہ بھی ہے خطرناک، یہ بھی ہے کچھ جی، لیکن یہ بھی خدا کا لشکر ہے جی. اور خدا کے لشکروں کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور اس کا چھوٹا سا لشکر وہ خدا جس پہ مسلط کر دے تو بڑے بڑے جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائیں. اللہ. اچھا ابھی یہاں پر میں ایک اور آپ کو چیز عرض کروں گا. وہ بعض بیچارے ہوتے ہیں نا کہ جو قرآن کی بھی جدید تفسیریں کرنے لگتے ہیں تو پھر جو بات سمجھ نہیں آتی اس میں تحریفیں کر دیتے ہیں. جیسے آج سے 200 سال 150 سال پہلے بھی شروع ہوا نا کہ جنات کی سمجھ نہیں آئی تو ان کا معنی بدل دیا، فرشتوں کی سمجھ نہیں آئی تو اس کا معنی بدل دیا، معجزات کی سمجھ نہیں آئی تو اس کا معنی بدل دیا. تو مرعوب ہو کر غیر مسلموں سے بجائے اس کے کہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ان کے سامنے گر پڑے اور ان کے سامنے زمین پہ لیٹ گئے اور شمار کیا کہ جناب محسن ملت یہی ہیں اور قوم کے نجات دہندہ یہی ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے معنی بدل دیے. اچھا اسی طریقے سے آج تک ہوتا ہے. اچھا یہ 200 سال پہلے بھی ہوا اور یہ اب بھی آج کل بھی اس طرح کے لوگ کرتے ہیں کہ وہ جو ہاتھی والے ابرہا کے ہاتھی اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے یعنی وہ پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیے تھے ترمیہم بحجارۃ من سجیل. سبحان اللہ. کہ وہ جلے ہوئے کینکر جو ہے وہ ان کے اوپر انہوں نے پھینکے پرندوں کے جھنڈ نے تو کیا ہوا فجعلہم کعصف مأکول. تو انہوں نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے، جیسے بھوسا کھانے کے بعد بری سی حالت میں پڑا تھا یہ. تو بہت سارے لوگوں کے دماغ پہ سائنس بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے نا تو وہ آج بھی اس طرح کی تعویلیں کرتے کہ نہیں یار وہ بیسیکلی وہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی ان کے اوپر جو ہے نا وہ آ کے وہ گرا تھا تو یہ ہو گیا تھا. وہ اصل میں کوئی ان کو چیچک ویچک لگ گئی تھی، کوئی بیماری تھی. تو بھائی اگر بیماری لگنے سے مر سکتے تھے تو وہ جو کینکر گرائے گئے تھے کیا خدا ان کینکروں کے اندر بیماری پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ بے شک. کہ ان کے ذریعے ان کے اور وہ اس قدر سریع الاثر تیز اثر کرنے والی کہ جیسے ہی گئی اور بس وہ کام ہی کرتی گئی ان کا. آخر جو وائرس ہیں جو بیماریاں ہیں ان کی سپیڈ ہوتی ہے نا. کوئی بیماری جو ہے وہ یہ جیسے ابھی یہ ہے یہ 14 دن کے اندر جا کے پتہ چلتا ہے، کچھ جو ہے وہ 10 دن میں پتہ چل جاتی، کچھ 5 دن میں، کچھ 1 دن میں، کچھ موقع نہیں دیتی. جی. سمیت ہوا جو ہے اگر ہو جائے یعنی ہوا کے اندر زہر پھیل جائے تو پتہ بھی نہیں چلتا، سیکنڈز کے اندر کام پورا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر ظاہر کیا اور اپنی قدرتوں کا اظہار کر دیا. اچھا اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ رحمان کی آیت مبارکہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. فرمایا اے جنوں اور انسانوں کے گروہ ان استطعتم اگر تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، آسمانوں زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ. فرمایا لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں بھی جاؤ گے وہیں خدا کی حکومت ہوگی. تو خدا کی جو سلطنت ہے، جو اس کا غلبہ ہے، جو اس کی قدرت ہے وہ ہر جگہ ہی ہے. لہذا آسمان زمین کے کناروں سے نکل کے تم کسی اور بھی دنیا میں پہنچ جاؤ گے تب بھی خدا کی سلطنت اور قدرت اور غلبہ وہاں پر بھی موجود ہوگا. تو یہ جو جیسے یہ کوئی کہہ رہا نا کہ بھئی یہ تو ایسی صورتحال عجیب ہوئی ہے کہ چھوٹی سی شے نے ساری دنیا کو حیران کر دیا، تو چھوٹی سی شے نے نہیں کیا، یہ خدا نے کیا ہے.
کہ خدا نے اپنی طاقت اور قدرت کا ایک مظہر جو اس کی ذات کے اعتبار سے بہت معمولی سا اور چھوٹا ہے اور اس کی قدرتوں کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ہے، اس نے ساری دنیا کو بتا دیا۔